نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى قال عالم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ ناظرین محترم، اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہماری دعائیں ان پیاروں کے حق میں قبول فرمائے جو اس دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، یعنی ابدی نیند سو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب مومنین مومنات کو کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہمارے آباء اجداد، بزرگ، رشتہ دار، تعلق دار، دوست، احباب جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، جن پیاروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کا جو پارہ ہے یہ 16 پارے کے مضامین پر آج کا بیان مشتمل ہے، لیکن اس سے پہلے بریفلی جو پچھلا درس تھا وہ 15ویں پارے کے مضامین پر مشتمل تھا، جس میں سورہ بنی اسرائیل، جس میں بطور خاص واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائی، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے والے سے کلام فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات عطا کی اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مومنین یا ان کی جو اولادیں تھیں یعنی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور تجھے اس کا یعنی کہ بڑی سرکشی کرو گے۔ اس کے نتیجے میں جو ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیں اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ اس کے بدلے میں انہیں یہ سزائیں ملی، ان کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے حکم فرمایا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ یعنی دونوں میں سے اگر کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے یعنی اف بھی نہ کہا کرو، تو اس لیے جو نا انسان کو یہ فرائض میں شامل ہے کہ اپنے والدین کی عزت احترام ان کا خیال رکھیں۔ اور پھر یہ تھا کہ اپنی اولاد کو مفلس کی وجہ سے جو ہے وہ قتل نہ کرو۔ اسی طرح ناظرین محترم، ہم نے پھر کا جو آخر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو حکم کیا کہ سجدہ کرو، انہوں نے کیا، لیکن شیطان یا مردود نے نہیں کیا تھا، اس کا ذکر ہم نے بیان کیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کی عظمت اور احترام کا ذکر کیا تھا، ہم نے بڑی اس کو جو ہے بڑی عزت و احترام دیا ہے۔ اب انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو جانے، اپنے حقیقت کو جانے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہم نے رات کو بیان کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب باتوں کو پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مزید سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جو 16واں پارہ ہے یہ سورہ کاف اس میں کنٹینیو کرتی ہے اور اس میں سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ کاف کا جو بقیہ حصہ اس میں شامل ہے اس میں پہلے جو مضمون شروع ہوتا ہے یہ پچھلے یعنی کہ پارے سے ہی شروع ہو چکا تھا یہ قصہ،
جب حضرت جو سورہ کاف یعنی شروع ہو چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات جو کرنا پڑا۔ اب کچھ بزرگوں نے یہاں ایک اختلاف ملتا ہے کہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر نبی ہیں یا علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیسٹ میجارٹی جو کتب کو ہم نے مطالعہ کیا اس میں یہی جو اسٹرانگ رائے یہی ہے کہ وہ غیر نبی تھے۔ تو یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کے ساتھ ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں، ان سے سیکھنے کے حوالے سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میری مصحابیت میں آپ رہ تو سکتے ہو لیکن آپ صبر نہیں کریں گے۔ تو اس کا ذکر یہ ہوا کہ جب وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے اور پہلے جب انہوں نے جو کشتی کو اس کو نقصان پہنچایا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے کہ آپ نے کیوں زیادتی کیا، غریبوں کا یہ ذریعہ معاش تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے صبر نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم جو ہے آئندہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یعنی پھر دوبارہ انہوں نے ایک نوجوان جو ہے بچے کو، بیٹے کو، لڑکے کو جو انہوں نے قتل کر دیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بول پڑے۔ پھر فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ صبر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آگے بڑھتے ہیں کہ بستی میں جاتے ہیں، وہاں بستی کی ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس دیوار کو کھڑی کرتے ہیں جس کے نیچے خزانہ تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بولے تو آپ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا ہمارا اور آپ کا راستہ جو ہے جدا ہوگا۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، وہ جو کشتی ہے اس کے حوالے سے کہ یہ اس کے آگے جو دوسری سائڈ پر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ اس طرح کی جو اچھی خوبصورت کشتیاں ہیں ان کو وہ لے لیتا تھا، یہ غریبوں کا یہ ذریعہ معاش تھا۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا میں نے ڈیمیج کیا تاکہ یہ بعد میں ٹھیک کریں گے، تو اس کو جب یہ داغدار لگے گی تو وہ نہیں لے گا۔ اس کی حکمت یہ تھی۔ دوسرا جو نوجوان لڑکے کو ہم نے مارا ہے اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس کا جو والدین بڑے نیکوکار تھے اور یہ بدکار یعنی کہ دین کو چھوڑ کر ان کو بھی تباہ کرے گا، اس وجہ سے ہم نے اس کو مارا ہے اور اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے انعام فرمائے گا۔ اس کے بعد جو دیوار کو کھڑا کرنے کی حکمت تھی اس کے بیان یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک صالح بزرگ کی جو ہے نا اس کی اولاد تھی، اولاد کے لیے اس کا یعنی کہ خزانہ تھا۔ تو یہ اگر گر جاتی تو محلے کے لوگ دیکھ کر اس کو اٹھا لیتے، ان بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، لہٰذا میں نے کھڑی کر دی، جب بڑے ہوں گے تو پھر ان کو یہ مل جائے گی۔ یہ حکمتیں تھی مختصراً۔ ناظرین محترم، ہمارے لیے یہاں خلاصہ کلام یہ سبق بہت سے اسباق یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ قدرت پر ایمان توحید یعنی کہ جو تقدیر پر ایمان ہے اس پر یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو تقدیر ہے اس پر ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں شاید بہتری ہوتی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی سی مصیبت کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر جو ہے حیران ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور گیو اپ کر جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کی اس میں کیا رضا ہے، اللہ کی کیا حکمتیں تھیں۔ تو لہٰذا تقدیر پر یہاں ایمان کے حوالے سے بزرگوں نے ایک مثال پیش کیا کہ یہاں یہ قضا جو ہے اس کا ایک سبق بھی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ری ایکشن تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پینٹ یہاں کیا ہے، بیان فرمایا کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیورٹی یہ ہے، ان کا اخلاص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور للحیت اتنی جو ہے اس لیول پر تھی کہ کوئی ایسی چیز جو بظاہر ان کو جو بظاہر ٹھیک نہیں لگتی تھی، ان کو جو اس کا احساس ہوتا تھا، ان کو ہمدردی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے کشتی کے حوالے سے کلام فرمایا، کوشچن کیا، تو ان کو ان غرباء کے ساتھ محبت ہوئی، آپ نے اچانک بول پڑے۔ اسی طرح جب جو ایک جان کو نقصان ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ احساس ہوا، ہمدردی ہوئی۔ اسی طرح جب دوسرے حوالے سے بھی بات کی تو اسی طرح جب دیوار کے حوالے سے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہم سے بے انصافی کی، انہوں نے ویلکم نہیں کیا، وہاں نا انصافی اور بے ادبی کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، ان میں انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر جو سوالات ہیں وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کیوں کہا ہے، لیکن اس میں یہاں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بہت زیادہ اسباق ہیں، انسانی ہمدردی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کی جا رہی ہے۔
اور اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لحیت اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق بھی دینا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو اللہ کو پتہ ہے بنی آدم تجھے پتہ نہیں، جو بھی تو ہوتا ہے اس پر ایمان رکھو، اچھی اور بری تقدیر پر، یہی ہمارے ایمان کا یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مزید سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، دوسرا جو نقطہ اس سورہ مبارکہ میں آتا ہے، اس پارے میں آتا ہے، وہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے، کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول کی نبوت اور رسالت پر ایک آزمائش تھی۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ ہوگا۔ بالغرض اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے علاقے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم زمین پر اقتدار بخشا تھا، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی نبوت اور رسالت کا ایک ثبوت ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس عقل ہو یا ان کا تبدیل ہونے کا ارادہ ہو تو اس سے بڑھ کر دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ بدبختوں نے پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو بتا دو کہ وہ ان کو ہم نے اتنی عزت احترام اور پاور بخشی، بادشاہی بخشی، اور انہوں نے جو سفر کیا ہے مغرب کی طرف گئے، جہاں سے سورج یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں گئے، اور راستے میں جدوجہد کرتے رہے، دعوت اور ظلم کے خلاف جہاں بھی مظالم دیکھے انہوں نے بے سہارا اور مظلوم کا ساتھ دیا۔ اسی طرح ان فتوحات حاصل کی۔ اسی طرح جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ وہاں تک گئے اسی مشن میں۔ پھر جب تیسری مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ٹریول کرتے ہیں تو ایک بستی میں جاتے ہیں، ایک جگہ میں جاتے ہیں، وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ مظلوم تھے یاجوج اور ماجوج یعنی کہ ان کے ظلم سے مظالم سے انہوں نے فریاد کی، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سب کچھ آفر کیا جو ہمارے پاس آپ لے لیں، ہمیں حفاظت کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنائی اور ان کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، تمہاری جو مین پاور ہے وہ مجھے ضرورت ہوگی اس کی۔ تو انہوں نے مدد کی، مل جل کر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی بادشاہی میں، آپ کی سلطنت میں وہ دیوار جو بنی جس سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ان کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو یہاں ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے یہ نقطہ نکالا ہے، بزرگوں نے یہاں سبق نکالا ہے، بہت سے اسباق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ سورہ کاف کی خوبصورتی میں یہ ایک تقابل کیا بزرگوں نے، ایک ہے کہ اصحاب کاف جو ہیں وہ دیکھیں وہ چھوٹے، وہ جو نوجوان تھے، بے سہارا، کوئی مال دولت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جا کر جانا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ ایک غار میں سو گئے، جیسا کہ میں رات کو بھی مختصر سے بیان کیا تھا۔ اب یہاں اس کا تقابل یہ ہے کہ اس کا اشتراک دیکھیں، وہ غریب یعنی کہ وہ بے سہارا تھے، نوجوان تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ کے دین پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور جو کچھ بھی کیا انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ پر ایمان کا جو انہوں نے ثابت قدم رہنے کا ایک مثال پیش کی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں اپنے ایمان پر کمپرومائز نہ کریں۔ اس کے برعکس حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہاں تقابل میں جب آتا ہے، آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود اپنے ایمان پر جو ہے وہ کمی نہیں آنی دی، اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کیا، اپنی طاقت پر انہوں نے فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ گویا کہ ان دو پیاری مثالوں کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو غربت میں رکھا ہے، آپ کے پاس سہارا نہیں ہے، بے سہارا ہے، سپورٹ نہیں ہے، تب بھی اپنے ایمان پر کمپرومائز نہ کریں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور علم کو سیکھنا اور سکھانے میں جدوجہد کو جاری رکھیں، غربا کی مدد کریں، بے سہارا کی مدد کریں، اور اپنی ماں بہنوں کی عزت احترام کریں، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کریں، لوگوں کی بیٹیوں کا احترام کریں، اگر وہ لوگوں کی بیٹی بیوی ہے اس کے احترام کریں، لوگوں کی یا اپنی بہنیں ان کا احترام کریں، ان کے جو تعلقدار ہیں ان کے ساتھ محبت احترام سے کریں، یہ اس پر جو ہے آپ کمپرومائز نہ کریں۔ اس کے برعکس دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے، تب بھی ذوالقرنین نے اپنے پر کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے دین پر عجزی، انکساری اور مظلوم کا سہارا بنے۔ اس لیے جن لوگوں کو پاس وسائل ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے جو آیات ہیں، یہ قصائص ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا اور اگلی سورہ میں فرمایا کہ یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصائص جو ہیں ان سے بتائے اس لیے جا رہے ہیں کہ بنی آدم ان سے عبرت حاصل کرے۔ آپ کی قوم کو اس لیے بتایا جا رہا ہے بار بار انسان کو، کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے تبدیل نہیں ہوئے، اگر تم لوگوں نے ان واقعات سے سبق نہیں سیکھا، تو جس طرح وہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں، اس طرح ممکن ہے کہ تم لوگ بھی، اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی قدرت اپنی شان کے لائق، اللہ تجھے بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حالت میں انسان کو اللہ کی رضا پر رہنا چاہیے۔ حالانکہ جب اس کا حضرت ذوالقرنین کا جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں قارون کے ساتھ خزانے بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا اس کو ہم نے جو ہے یہ پوری سلطنت، پوری عرض پر ہم نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو یہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی گئے، اور یہاں سے طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف سمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ذوالقرنین کو یہ توفیق بخشی، یہ طاقت بخشی ہے، وسائل بخشی کہ انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیارے کا ذکر کیا، اور ان پر پیاروں کی مثال یہ دیکھیں کہ ان نے چین سے زندگی نہیں، یعنی کہ بیٹھے نہیں ہیں، جدوجہد میں کرتے، ہاں مظلوم کی مدد کرتے رہے، توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، آگے جو ہے وہ سورہ مریم آتی ہے، اور سورہ مریم میں یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، جب انہوں نے اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کے بغیر موسم کے آؤٹ آف سیزن جو فروٹ دیکھے تھے، اس کی وجہ سے ان کو انسپریشن ملی، ان کو جذبہ ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اگر مریم کو آؤٹ آف سیزن فروٹ دے سکتا ہے، تو وہی اللہ مجھے بھی اس بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ان کا یہ جذبہ، ایک امید ظاہر ہوئی اسی جگہ پر جہاں حضرت اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اسی حجرہ شریف، یعنی اس جگہ پر ہی کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا دیا، جو نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کا ذکر ہے اور اس کی نشانیاں ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں یہاں بیان کی کہ آپ خاموش رہیں گے، اس طرح یہ بیان تھا اس کے حوالے سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ناظرین محترم، اسی پارہ میں، یعنی اسی سورہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی، اس کا ذکر ہے، جو فرشتہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ حیران ہو جاتی ہیں، تعجب میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے لیے لے کر آیا ہوں، اور آپ گھبرائیں نہیں۔ تو اس سے پھر وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے توالت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان لوگوں نے جو مخالفین تھے انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بچے تھے، تو ان کو پھر فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، بچہ خود بول پڑا۔ اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پوائنٹ کیا کہ یہ بیٹا بتائے گا کہ یہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ اب دیکھیں، اب بچپن میں بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کی شان تھی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو وہ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں۔ یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا جو تصور ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول ہیں، اور ان پر جو ہے بائبل کا نزول ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات بینات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت فرمایا کہ مجھے میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور یعنی کہ اس نے اللہ رب جلال نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں والدین کی عزت و احترام، والدہ کا بطور خاص یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا، گویا کہ نبیوں کا بھی یہ بیان ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور یہاں اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت و احترام کریں اور نافرمانی نہ کریں۔ اور اماں
ہم اپنی والدہ کی بطور خاص اور والد کی بھی عزت و احترام کریں، اور اگر اختلاف بھی ہو تو وہ عزت و احترام کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اگر اسلام کے خلاف ہو تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ فرائض چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، تو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور آپ کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، کیوں؟ انہ کان صدیقا نبیا، کہ فرمایا کہ بے شک وہ بڑے صادق نبی تھے۔ حالانکہ نبی تو صادق اور سچے ہوتے ہی ہیں، اللہ کے مقبول ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں کیوں بیان کی ہیں؟ یہاں بزرگوں نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے کہ جو ان میں ساری خوبیاں ہوتی ہیں، جو خوبی جو ہے وہ جو آؤٹ سٹینڈنگ کرتی ہے، جو ڈسٹنگوش ہوتی ہے، اس کو اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جو مفسرین ہیں ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، وہ تفصیلات میں جب جاتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کس حکمت کے تحت فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا کہ بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی تعریف کی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، ان کی خصوصیات کو سیلیبریٹ کیا ہے، یعنی مینشن کیا ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کے علاقے میں، گاؤں میں کوئی اچھے بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، دین کی خدمت کرنے والے دیانتدار لوگ ہیں، آپ ان کی عزت کریں، ان کے تبصرے کریں، ان کے تذکرے کریں، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ بھی سبق سیکھیں اور کہیں کہ یہ بندہ ایک مثال کے ساتھ، یہ عورت ہے، ماں بہن بیٹی ہے، بھائی ہے، یہ دیندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کی طرح نیک کام کریں، نیکی کے راستے پر چلیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے جس نے ان کی تربیت کی تھی، تو ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے، ان کو کہا کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، اور اس پر ان کا جو ہے یہ ڈیٹیلز یہاں مکالمہ آتا ہے اس پوائنٹ پر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ان کی دعوت کا ذکر ہے، یعنی انہیں دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فی الکتاب موسیٰ، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں؟ انہ کان مخلصا وکان رسول نبیا، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کی جو صداقت ہے، ان کی عظمت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے ان کی عظمتیں۔ ہم تو جتنی تعریفیں کریں اللہ کے پیارے نبیوں کی اتنی کم ہیں، ہماری زبانیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کائنات کی سیاح چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر، جن پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے کلام مقدسہ میں بیان کیا، ان کا ذکر جو ہے نا ختم نہیں ہو سکتا، ان کی عظمتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کوئی انسان جو ہے کوانٹیفائی نہیں کر سکتا، کوئی میچر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کے تذکرے یہاں قرآن مجید میں فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے آتے رہے ہیں، مختلف مقامات پر ہم پڑھ کر آئے ہیں پہلے بھی، اب سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس کے پہلے صورتوں میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، پاروں میں پڑھ کر، پھر یہاں کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسے بزرگوں نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کی عظمتوں کا بیان فرمایا یہاں کہ ذکر کرو بطور خاص، نہ صرف ان کی سیرتوں کا ذکر کرو یعنی کہ ان کے اعمال کا ذکر کرو، ان کی ہر جو شخصیات ہیں، ان کے جو شخصی پہلو ہے اس پر ذکر کرو، گویا کہ پیارے نبیوں کی ذات سے بھی محبت کرو اور پیارے نبیوں کی سیرتوں سے بھی محبت کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محبت، سنت سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے محبت، یہ ساری محبتیں ہیں، اور شریعت سے محبت بھی کرو۔ فرمایا بزرگوں نے اس کے برابر یعنی کہ پیرالل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مقدسہ ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے محبت کرنی ہے، اس ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ محبت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے بھی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جب کوطور پر بنایا گیا اس کی جو ہے کلام یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل، یہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔
تو اس طرح فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہاں یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یعنی اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں، ان کو دعوت دیں کہ نیکی کا کام کریں. ہم سب کوشش کریں، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت اسماعیل کا بطور خاص ذکر کیا کہ وہ گھر والوں کو فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، دعوت دیتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. یہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور ان کی صاحب صدق نبی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور خاص فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کشتی تھی اس میں ان مومنین کو بھی بچا لیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بعد ناظرین محترم آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا ہے ٹوورڈ دی اینڈ آف دا سورہ مریم. فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان ہی میں آسان کر دیا تاکہ آپ اسی کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو لوگوں قوم کو ڈر سنا سکے. یہاں پرہیزگاروں کو خوشخبری سنانے کا مفہوم یہ ہے اس آیت مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن کو جاری کریں. جو گناہ گار بخت اشقیاء ہیں ان کو دعوت دیں، ان کو باور کرائیں، ان کو ڈر دیں، ان کی ترہیب یعنی ان کو بتائیں کہ یہ اگر کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا، اور جو نیکوکار ہیں ان کو بشارتیں دیں، ان کے لیے جنت ہوں گی، ان کو اللہ کے پیاروں کی سنگت میں اٹھایا جائے گا، وہ ایک گروہ کی شکل میں جنت میں لے جائے گا، ان پر سلام کیا جائے گا جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں اور سورہ راحت میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آگے جو ہے سورہ طٰہٰ آتی ہے. یہ مکیہ سورہ ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید کو نازل اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نو فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، فرمایا ہم اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ تو نصیحت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کہ آپ کو اے حبیب اے محبوب مکرم، آپ کو اس لیے نہیں فرمایا قرآن مجید نازل آپ پر بھیجا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ مطمئن رہ کر اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو بیان کرتے جائیں اور تسلی بخش طریقے سے کرتے رہ جائیں جس طرح کر رہے ہیں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ناظرین محترم یہ چونکہ مکی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوتی تھی جب ان کی بات وہ نہیں سنتے تھے. ان کو محبت تھی، اس علاقے میں آپ نے پرورش پائی، وہاں پیدائش ہوئے اور ان کے رشتے دار تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ تھا کہ یہ بدبخت میری بات سمجھ نہیں رہے، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے دن یہ پچھتائیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو چکے ہوتے، لیکن اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کا جو غم ہی رہتا تھا اور احساس ہی رہتا تھا. اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید جو رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ پر نازل کیا اور ہدایت ہے. اب انسان پر چوائس ہے، اگر انسان ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا تو وہ اس کا اختیار ہے اس دنیا میں، اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے فرقان ہے. قرآن مجید اچھی بھی بری بات ان کو سمجھاتا ہے، اگر پھر بھی غور نہیں کرتے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان اور فکر مند نہ ہو. اور اس کے بعد ناظرین محترم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدین سے واپس یعنی کہ مصر آتے اس کا ذکر ہے. جب آگ انہوں نے دیکھی تو اپنے گھر والوں نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، اس سے میں ایک شعلہ لے کر آؤں گا اور جس سے ہم جو ہے اس چنگاری کے ساتھ ہم یہاں سے یعنی کہ سفر کریں گے. تو جب آپ وادی طوا میں گئے اور اس مقدس وادی میں، تو وہاں سے آگے آواز آتی ہے کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں سو تم اپنے جوتے اتار دو. بے شک میں تم طوا کی مقدس وادی میں ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب سکھایا جا رہا ہے. فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب میں تمہارا رب ہوں، تو میرے قرب کی یعنی سمجھانا کہ تم میرے قرب کی وادیوں میں آ چکے ہو. اب اس وادی طوا میں، اس وادی مقدس میں اپنے پاؤں اپنے جوتوں کو اتار دو.
یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. یہاں وہ سارا واقعہ آتا ہے. ناظرین محترم، یہاں پوائنٹ یہ ہم نے یہاں شیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت، اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دیتا ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کلام پاک کا مطالعہ کرنے اور درس قرآن سننے کی، تو اس کا شکر ادا کریں اور محبت، ادب، احترام سے وضو میں بیٹھ کر ادب، جتنا ادب کریں گے خلاصہ قرآن سننے میں اتنا جو ہے آپ کو برکت ملے گی، اتنا نور ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں یہ ساری فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میری عبادت کرو، میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو. یعنی گویا کہ ذکر خدا سبحانہ و تعالیٰ کی جو بہترین مثال ہے وہ نماز ہے. ناظرین محترم، صلاۃ ہے. آپ صلاۃ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، فرض نمازیں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ بزرگوں کے مجلس میں بیٹھنے کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی، ہم اہل تصوف کے ساتھ مجلس کرتے ہیں. اندر پاک ہونا چاہیے، انسان کا اندرونی جو ہے باطن پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب پاکیزہ ہونے چاہیے. لیکن عمل جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہوگا. اگر آپ نے 5 رکعت کی 5 جو وقت کی نمازوں کا ہم نے اگر اگنور کیا، اس پر بغاوت کی، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر ہمارا جو اندر کا پاک ہونے کے جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم فرمایا، میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تم میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو. تو ذکر خدا، نماز سے بڑھ کر کوئی ذکر خدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے نماز کسی کو معاف نہیں ہے. اگر بیمار ہیں تو آپ جو ہے نا اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. الغرض یہاں نماز کی اہمیت اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو چن لیا، اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے تذکرہ ہے، تو انہوں نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، اور سامری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ ہوا. اس کے ساتھ اس پورے مضمون میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکالمہ ہوا، وہ جو عصا مبارک سانپ بنتا، اس کا بھی یہاں ذکر آیا ہے اس پارہ مبارکہ اس سورہ کے اس حصہ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مزید قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اس کے بعد ناظرین محترم، یہاں بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن جادوگروں کا مکالمہ مباحثہ ہوا تھا، اور انہوں نے ایمان وہ جو دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو ان کو پہچان لیا، تو انہوں نے ایمان وہ لے آئے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. جو پیاروں نے جو جادوگر تھے وہ انہوں نے فرعون بدبختوں نے ان کو شہید کر دیا. اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو، جب عصا مبارک کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھا یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، جادو تو ہم نے کیا تھا، یہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے. انہوں نے پھر کہا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. یہاں یعنی اس پوری آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور اسے بھی معاف فرما دے جو جادوگری جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، یعنی فرعون نے. اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنا والا ہے. یہاں فرعون کو انہوں نے رد کیا، اور اس کے مقابل میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ گویا کہ ناظرین محترم یہاں بھی یہ سبق ملتا ہے ان جادوگروں کی دعاؤں سے بھی، کہ جو لوگ پہلے جو بھی کرتے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کسی کو توفیق دی ہے، اگر روشنی مل گئی ہے، آپ کو ہدایت مل گیا، یا آپ کو کوئی ہدایت کی تھوڑا سا نور ملا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جو نوجوان نسل، نوجوان بہن بھائی جتنے بھی لوگ ہیں برے کاموں میں مشغول رہے ہیں، انوالو رہے ہیں، وہ ڈرگ کرائم تھا، یا نوجوان لڑکیوں
پر ظلم کرنا یا اس طرح کے ریپس کیسز میں جو لوگ مجرم تھے، اس طرح دوسرے جو جرائم پیشہ جو طریقے ہیں، جتنے بھی لوگوں جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا، گناہ کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کو ہدایت فرمائے گا۔ اور جس نے اخلاقی نافرمانیاں کی ہیں، فیملی، خاندان، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں اپنے والدین کی بے ادبی کی، اس کو بھی فرض ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے احوال پر رحم کرے، یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک شان کے لائق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے توسل سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور اس قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں دعا کرنے کی ہمیں جو ہے یہ سبق ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے ان پر بڑی نعمتیں کی ہیں، ان کو جو ہے نا فرعون سے بچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی یہاں بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ مکالمہ ہوا سامری کے ساتھ، جس نے آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کو مس گائیڈ کیا، اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کے لیے جس نے قائل کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، یعنی تم چلا جا اور تم جو ہے یہ ذلیل خوار ہی ہو گئے، اور فرمایا کہ تم نے یہ خلاف ورزی کی ہے، اور فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جلا ڈالیں گے۔ اور اس میں یہاں اس کی جو مذمت کی گئی ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94، 96، 97 میں، یعنی 95 سے 97 تک یہ مضمون پورا جو سامری کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حکم تھا، جو خطاب تھا، وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان شریف کے مہینے میں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی کے ساتھ ہماری کوئی ناراضگیاں ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور نئی زندگی کے لیے، یعنی کہ نئی اور بہتری کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا سے بہتر کوئی بیٹر ٹول نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو ہے جادوگروں کا بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کا سورہ مریم میں جو ذکر کیا، سچے تھے، وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ یہ باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمائی ہیں کہ اے بنی آدم، تم بھی اسے سبق سیکھو، تم بھی ان کی سیرتوں پر عمل کرو، تاکہ تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک مضمون میں مس کر گیا ہوں اس میں، اگر ایف آئی منشن کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پیدا کرنے کا جو وہ بیان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، انہوں نے کیا اور شیطان نے انکار کیا، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ آپ سب کو اس چیز کی خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق بھی دے کہ آپ اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ فیس بک پر، یوٹیوب، جہاں سے آپ کو ریڈیو پر بھی، ریڈیو رمضان بھی آتا ہے، ریڈیو لنک پر بھی آپ اس کو سنیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں، آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ فیس بک پر بھی جا سکتے ہیں، ہمارے نام پر جمال قرآن ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک پیج بھی ہے، آپ اس کو جا سکتے ہیں، ہمارا نام بھی ڈال کر آپ کو جو ہے لنک مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔